حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو معراج پر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے. اب میں اکثر سوال کروں گا، آپ حساب کیجئے گا. جی جی. ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں میں 1,00,000 پور ہیں. تو مجھے حساب کر کے بتائیے گا 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000 یہ کتنا بنتا ہے؟ میں نے اپنے کیلکولیٹر میں حساب کیا تو ایرر آ رہا تھا. ایرر آ رہا تھا، بالکل ایرر ہی آئے گا. پھر گوگل پہ حساب کیا وہ بھی ایرر آ رہا تھا. پھر میں نے اے آئی سے پوچھا تو انہوں نے کہا 1 کوڈریلین. 1 کوڈریلین کا مطلب میں ناظرین کو سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے 1 ملین، پھر ہوتا ہے 1 بلین، پھر ہوتا ہے 1 ٹریلین، پھر ہوتا ہے 1 کوڈریلین. 1 کوڈریلین کا مطلب ہے کہ 1,000 ٹریلین. یہ اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور پور ہو گئے. لامتناہی ہے پھر تو یہ سمجھو. حضور نے اس سے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کا مفہوم ہے کہ تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اتنا یہ کیا ہے؟ کہ میرا کام یہ کہ میں بارش کے قطروں کا حساب کروں. بارش کا نہیں، قطروں کا. بارش کے قطروں کا حساب کروں. آپ جب شاور لیتے ہیں نا تو شاور کے قطروں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، بارش کے قطروں کا پوری دنیا میں کتنے صحرا میں گرتے ہیں، کتنے سمندر میں گرتے ہیں، کتنے جنگلوں میں گرتے ہیں، کتنے زمین پہ گرتے ہیں. اور آج سے نہیں، اول خلقت سے آج تک میرے پاس ایک ایک قطرے کا حساب موجود ہے کہ کون سا قطرہ بارش کا کہاں گرا ہے. لیکن یا رسول اللہ ایک عبادت آپ کی امت کی ایسی ہے کہ میں وہ ثواب نہیں لکھ سکتا، اس کا حساب نہیں کر سکتا میں. تو وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ جب آپ کی کچھ امتی آپ ایک جگہ جمع ہو اور آپ پر درود بھیجتے ہیں نا، انہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر اور حسنات عطا کرتا ہے اس کا حساب میری انگلیوں میں آتا نہیں ہے. بارش کے قطروں کا حساب کرنے والا فرشتہ درود کے ثواب کو لکھنے سے عاجز ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر میں مختصر ہیں، اثر بہت طویل ہے. ہم کبھی کبھی لمبی لمبی عبادتوں پہ خالی جا رہے ہوتے ہیں. ضرورت نہیں ہے. کسی عارف سے پوچھا گیا کہ میری کوئی حاجت ہے، کتنی مرتبہ صلوات بھیجوں؟ ہوتا ہے کچھ اذکار میں اتنے 100 مرتبہ، لیکن اس وقت ایک ہدایت کا موقع تھا. انہوں نے کہا کتنی مرتبہ میں صلوات بھیجوں؟ 100 مرتبہ. ایک مرتبہ. ایک مرتبہ بھی دل سے بھیج کے تو دیکھ. ایک مرتبہ کیا اللہ نہیں سنے گا کیا؟ ایک مرتبہ اگر وہ تو نے درود بھیج دیا ہے اور جو قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، ایسا درود کہ جس کا 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000 والا فرشتہ لکھنے سے عاجز ہے، تو کیا تیری حاجت نہیں پوری ہوگی؟ جواب اگر آ گیا. ہاں، تو کبھی مختصر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھ رہا، وہ کوالٹی کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کی کمیت کو نہیں دیکھ رہا، وہ کیفیت کو دیکھ رہا ہے. علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. خندق کے موقع پر ایک ضربت ہے، فقط چند لمحے ہیں. ہاں جی، اس خاطر کبھی عبادت ظاہر میں مختصر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک 1 گھنٹہ پورا نہ. ویسے آپ نے بات کر دی ثقلین کی عبادت سے افضل کیا ہے، اس کو ذرا سا ایکسپلین کریں. ثقلین یعنی جن و انس. جن و انس سب آ گئے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جن و انس کی سب عبادتیں ایک طرف، اور ایک علی ابن ابی طالب السلام کی خندق کے دن ضربت جو عمرو ابن عبد القمار جس سے فتح اسلام نصیب، اس کا ذکر بھی سورہ احزاب میں جس آیت کو پڑھا گیا، بڑا موضوع مرتبط ہو گیا. تو وہ ایک ضربت میں کتنا وقت لگے گا؟ چند سیکنڈز. اس کی زندگی کے چند سیکنڈ جن و انس کی عبادت سے افضل ہوں. ایک ضربت کا عالم جی اب 21 رمضان بھی جب آئے گی نا تو آپ ذکر کریں گے تو ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی نمازوں کا عالم یہ، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. تو کیا کہنا اس کا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، 1,00,000 کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے.